السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز پہ خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں عارفہ نور اور واشنگٹن سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب۔ ناظرین، الیکشن 2018 کے حوالے سے آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور جو کاغذات نامزدگی ترمیمی کاغذات نامزدگی تھے جو پارلیمنٹ سے منظور ہوئے تھے، اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے ایک اضافی حلف نامہ جمع کروانے کا حکم دیا ہے، جس کے تحت اب امیدوار اس بات کے پابند ہوں گے کہ جو الیکشن کمیشن کو ضروری معلومات چاہیے ان کے حوالے سے وہ انہیں فراہم کرنا ہوں گی، اور جو بھی امیدوار اس کی کمپلائنس نہیں کرے گا، گویا کہ پابندی نہیں کرے گا، اس کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہوگا۔ ساتھ میں آج جب سماعت ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب سے یہ بھی سوال اٹھایا کہ پارلیمنٹ ایسا قانون پاس کیوں کر رہی ہے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو پھر ڈر کیسا؟ جو بھی پوچھا جا رہا ہے آپ کو بتا دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو جو پرانا ایک کاغذات نامزدگی جس کے اندر کوئی 19 ڈکلیریشنز تھے جس کے تحت بہت کچھ پوچھا جانا تھا، وہ بتا دیں، کوئی ڈر کس بات کا اگر آپ نے چوری نہیں کی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی صحافی اینکر پرسن گل بخاری کی گمشدگی، گزشتہ رات لاپتہ ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی ہیں۔ ساتھ میں ایک اور صحافی اسد کھرل صاحب، ان پہ بھی جب وہ ایئرپورٹ کے قریب تھے کہیں ان پہ تشدد کیا گیا، ان کو بعد میں ہاسپٹل پہنچایا گیا، ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی۔ لیکن پاکستان میں اب سوال اٹھ رہے ہیں اظہار آزادی کی حوالے سے، اور ساتھ میں یہ کہ جو صحافیوں پہ تشدد یقینی طور پہ پاکستان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ صحافیوں کے لیے کوئی انوائرمنٹ بہت اچھی نہیں ہے، غیر محفوظ ملکوں میں پاکستان کو شمار کیا جاتا ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ذکر ہوگا متحدہ مجلس عمل بڑے عرصے بعد دوبارہ سے فعال ہوئی ہے اور ایک انتخابی منشور 12 نکاتی دیا گیا جس کے اندر بہت کچھ ہے، گویا کہ آزاد خارجہ پالیسی ہے، اسلامی جو دفعات ہیں آئین کے اس کا تحفظ بھی ہے، تعلیمی نصاب اور اس کے ساتھ فرقہ واریت کا خاتمہ ہے، کسانوں کے لیے بہت کچھ ہے، سی پیک کے اندر روزگار کے مواقع، گویا کہ ایک بڑا ایگزامپلری ہے۔ لیکن وہ متحدہ مجلس عمل جو کسی زمانے میں 2002 سے لے کر 2008 تک ایک صوبے میں بالخصوص KPK میں برس اقتدار رہی ہے، کیا اس وقت ان کی پرفارمنس کس طرح رہی ہے اور پھر جو منشور لے کے آئے کتنا ڈویبل ہے بھی کہ نہیں۔ ساتھ پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا وزرائے اعلیٰ، نگراں وزرائے اعلیٰ 2 صوبے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پہ آج 6 جون ہو چکی ہے اور اگرچہ سیٹ اپ آ چکا ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک وہاں پہ چیزیں مبہم ہیں، غیر واضح ہیں۔ پنجاب کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ کا ابھی تک معاملہ طے نہیں ہو پایا اور الیکشن کمیشن اب لگتا ہے کہ اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرے گا۔ اور بلوچستان کے اندر ایک اور بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں پہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی، لیکن حکومت نے اس پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کیا، جس کے اوپر وہاں کی جو دیگر جماعت اپوزیشن سراپا احتجاج بھی ہیں اور یہ الزام لگا رہے کہ شاید سارے پروسیس کو سیبوٹاج کر رہی ہے حکومت۔ معاملہ وہاں پہ بھی لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف ہی جائے گا اور اس الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے چلتے اپنی ٹاپک کی طرف۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عارفہ، انفیکٹ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کہا جا رہا تھا کہ شاید پرانا فارم بحال ہوگا کاغذات نامزدگی کا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ترمیم شدہ فارم آگے بڑھے گا لیکن اضافی حلف نامہ جس کے اندر کم و بیش تمام وہ ساری باتیں آپ کو بتانی پڑیں گی۔ اور آج جو سپریم کورٹ میں کچھ رپورٹرز وہاں پہ اس بات کو رپورٹ کر رہے تھے تو کہہ رہے کہ جو درخواست گزار ایاز صادق کے ساتھ کچھ لوگ آئے ہیں تو وہ بڑے پریشان تھے کہ جو نیا حکم آیا ہے وہ کہہ رہے کہ ہم تو نمازیں بخشوانے آئے تھے، جو تو روزے ہمارے گلے پڑ گئے یہاں پہ آگے۔ تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ بتانے پڑیں گے، کم و بیش وہی سب کچھ ہے جو 19 ڈکلیریشنز آپ نے ختم کیے تھے، جس میں اثاثوں کی تفصیلات ہے، پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر کیا کاروبار کرتے ہیں، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جی اگر یہ حلف نامہ آپ جمع نہیں کروائیں گے یا اگر اس کی کمپلائنس نہیں ہوتی توہین عدالت، گویا کہ پہلے تو صرف معاملہ الیکشن کمیشن کی حد تک تھا، اب سپریم کورٹ بھی اس کے اندر انوالو ہو گئی ہے، تو اگر آپ نہیں کروائیں گے تو توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے، اس کی سزا بھی ہوگی۔ ساتھ میں انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ بھی کہے گئے کہ اگر یہ ڈکلیریشن جو آپ جمع کروا رہے ہیں حلف نامہ کل کو کسی نے چیلنج کیا، جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو سزا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے نااہل ہوں گے، اس سے بڑھ کے بھی ہو سکتی ہے۔ تو گویا میرے خیال میں سیاستدانوں کے لیے مشکلات اور زیادہ بڑھ گئی ہیں، یہ جو ترمیم کی گئی ہے گلے پڑ گئی بنیادی طور پہ۔ شراز صاحب، بہت ایک
کیا کہہ سکتے ہیں، وہی پھر سے ہم ایک ایسی کہانی کو دیکھ رہے ہیں جس میں ہیروز ذرا کم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس شو میں بہت پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کو شاید اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی سے جمہوریت جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے. کیا ضرورت تھی یہ سب چیزیں نکالنے کی؟ جب کر چکے ہیں وہ الیکشنز کنٹیسٹ کر چکے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، رہنے دیتے تو بہتر تھا. اچھا، اب اس کے بعد وہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا، ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا. اب سپریم کورٹ نے جو کیا ہے وہ ایک تو خیر ابھی تک ان کا ریٹن آرڈر غالباً آیا نہیں ہے، بری حکم ہے یہ. جی تو اس کیونکہ جو مجھے ایٹ لیسٹ سمجھ آیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت ای سی پی سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ وہ ایفیڈیوٹ تیار کریں، جس کے اندر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایفیڈیوٹ میں وہ سب چیزیں جو پارلیمنٹ نے نکال دی تھی وہ ڈالی جا رہی ہیں. اور وہ جب ایفیڈیوٹ آ جائے گا تو پھر اس کی بیسس پہ یا اس کو اٹیچ کر کے سپریم کورٹ اپنا آرڈر دے گی. مگر اس میں جو ان کلیئر بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے اب ایک پیرلل سسٹم سیٹ اپ کر دیا ہے کینڈیڈیٹس کی اسکروٹنی کا، کیونکہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ آر اوز کے پاس بھی جائے گا، نامینیشن پیپرز کے ساتھ بھی سبمٹ ہوگا، اور ایک کاپی سپریم کورٹ بھی جائے گی. تو یہ تو پھر ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ویسے ہی سیاستدانوں کو بہت شوق ہوتا ہے ہر چیز پہ سپریم کورٹ جانے کا. تو میں یہ سوچ رہی تھی اب ہو سکتا ہے کہ آرڈر کلیئر کر دے کہ اس کے اوپر کس طرح کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ آپ سوچیں کہ جو بھی الیکشن لڑ رہے ہوں گے اور ان کو کوئی اعتراض ہوگا اپنے رائیول سے اور انہیں لگے گا کہ آر او کے لیول پہ وہ بات نہیں سنی گئی تو وہ اپلیکیشنز پھر سیدھی سپریم کورٹ میں جائیں گی. سو یہ ایک پیرلل سسٹم اگر سیٹ اپ ہو گیا تو اس سے الیکشنز پہ کیا امپیکٹ ہوگا، کنفیوژن اور کریٹ ہوگی. بٹ ایز آئی سیڈ لیٹس ویٹ فار دی آرڈر. بٹ ایٹ دا مومنٹ ذرا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ بہت سارے سوالات ہیں. بالکل، لیکن کم از کم اتنا تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو ترامیم اس کو نہیں چھیڑا گیا، اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا گیا، ان کو قلعدم قرار نہیں دیا گیا. پارلیمنٹ کی بھی تھوڑی سی عزت رکھی گئی ہے. پھر یہ ہے کہ 25 جولائی کو الیکشن ہونے ہیں، وقت بڑا کم ہے، تو لگتا ہے کہ ارینجمنٹس یہی ہو سکتی تھی. یہ ضرور آپ کہہ رہی ہیں کہ جو پیرلل آپ نے سسٹم ایک بنا دیا ہے، آپ نے مطلب کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کو تو نہیں کیا. وہی میں نے کہا نا کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جس میں کوئی ہیرو نہیں مل رہا، کہ ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ نے یہ کیوں کیا، پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ای سی پی کے پاس پاورز تھے، ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ نامینیشن پیپرز کا ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں کیا انفارمیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ نقطہ زاہد صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں جو آپ نے بات کی الیکشن کمیشن نے، تو سپریم کورٹ میں بھی عارفہ یہی بتایا کہ جب یہ ترامیم ہو رہی تھی اس وقت الیکشن کمیشن نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ شکیں نہ نکالی جائیں، یہ جو ڈیکلریشنز ہیں ان کو رہنا چاہیے، اور یہ کسی بھی ووٹر کا بنیادی حق ہے کہ وہ جانے اپنے کینڈیڈیٹ کے بارے میں. زاہد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، اگرچہ تھوڑا سا پروسیس آگے چل پڑا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے، لیکن جس طرح عارفہ بھی جو نقطہ اٹھایا ہے کہ ایک آپ نے پیرلل سسٹم بنا دیا ہے، ایک طرف الیکشن کمیشن ہوگا وہاں پہ بھی چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا، لیکن اب سپریم کورٹ نے بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیا ہے. گویا کسی بھی مخالف کینڈیڈیٹ کو یا کسی بھی شخص کو کوئی گلہ اس امیدوار سے ہے تو اس کے پاس اب دو فورم ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے، سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے. وہ دیکھیں ایک اصل بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اس قسم کی قوانین جب بناتے ہیں، جب ایک تو پارلیمنٹ اور جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہو جاتی ہیں، تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پارلیمنٹ خود اپنے اختیارات کو یا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو خود کمزور کرتا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹر کا کہ جو ہے اس کو یہ معلوم تو کم از کم ہونا چاہیے کہ جب وہ الیکشن میں جا رہا ہے، جب ووٹ دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہاں پہ جس میں اس کو اس میں چننا ہے، وہ جو ہے اس کا کم از کم ان کے پاس جو ہے معلومات ضرور ہونی چاہیے. یہ ایک بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس میں اس کے بغیر جو ہے جمہوریت کا جو ایک لحاظ سے اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے، ایک ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے، وہ پورا نہیں ہوتا ہے. دو بنیادی چیزیں خرابی تھی اس میں. ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں جو ہے آپ کے جو قوانین بنے ہوئے ہیں، جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے تحت چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ یہ تو ضرور کہتی ہے کہ پارلیمنٹ بااختیار ہے، پارلیمنٹ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ قوانین بنائے. بالکل صحیح ہے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ قوانین بنائے، لیکن یہ بھی دیکھنے کی قابل ہے کہ بعض چیزوں کو اس کو نہیں کرنا چاہیے. مثلاً یہ ہے کہ یہ تو الیکشن رول جو ہے یا کس قسم کے قوائف درکار ہے، وہ تو کام الیکشن کمیشن کا تھا.
تو آلریڈی جو ہے پارلیمنٹ نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر کے خود ایک لحاظ سے انڈرمائن کیا الیکشن کمیشن کو. ایک تو یہ بات آتی ہے. دوسری بات ایک آرگومنٹ کے سیک پہ یہ بات آتی ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی. ایک ایسی چیز جو کہ پچھلے الیکشنز میں آپ نے قبول کیا ہے اور آپ ڈیٹیل بھی دیتے رہے, تو اس کو ہٹانے کا جواز کیا تھا. تو اس کی وجہ سے خود جو ہے پارلیمنٹ کے متعلق جو پرسپشن بن کے آتا ہے ایک عام لوگوں میں, وہ یہ ہے کہ جو ہے آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں جو مس ڈیڈ ہے آپ کی پارلیمنٹ کی, اس کو آپ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ تو ہم نے پارلیمنٹ کو تو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا نا اس ایشو کے اوپر. جب سے آپ کی بات پہ آتے ہیں, دیکھیں آپ تھوڑا سا میں سے اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں یہ بات یہ آتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ایک چیز ہے کہ ایک فائنل آربیٹر بن کے آتی ہے جب آپ کو ایک ڈسپیوٹ ہوتا ہے. ایک جو ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ آپ کے ختم ہو رہے ہیں, اور دیکھیں سپریم کورٹ نے خود ایکشن نہیں لیا اس پہ. ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ سو موٹو نوٹس نہیں تھا. ایک تو بنیادی چیز یہ تھی کہ آلریڈی جو ہے پٹیشن گئی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں, کیونکہ جب آپ کو سنوائی کہنی ہوتی ہے تو آپ یقینی طور پہ کورٹ میں جائیں گے. یہ دنیا بھر میں قانون ہے, کوئی نئی چیز نہیں بن کے آتی ہے. جب آپ گئے, جو لوگ گئے تھے وہاں پہ 2 حبیب اکرم اور سعد رسول, 6 مہینے سے وہ پٹیشن داخل تھی جس میں حکومت نے کوئی اس پہ رسپانس نہیں کیا. بس یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں خود آپ اسپیس دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایکٹ ہے. فرض کیجئے یہ ایک آ گیا, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. اب بات یہ آتی ہے کہ سپریم کورٹ میں کچھ لوگ پٹیشن لے کے جاتے ہیں اور وہ بات اس کی حق ہے. بٹ دیکھیں نا, اس سے آپ اس طرح پیرلل آپ ٹھیک ہے, یہاں پارلیمنٹ نے بہت بڑی غلطی کی. ایز آئی سیڈ ہم اس کو بار بار تنقید کا نشانہ بناتے رہے, مگر دیکھیں اس کے بعد ای سی پی اگر اس پہ اپنے پاورز کو اسرٹ کرتا تو ہمیں یہاں نہ پہنچنا پڑتا. کہ یہ کہہ دینا کہ سپریم کورٹ فائنل آربیٹر ہے, بٹ اس میں یہ پرابلم ہے کہ اب ہم نے ایک پیرلل سسٹمز کا سیٹ اپ کر دیا ہے, اس سے کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے, اور آگے الیکشن سے پہلے اتنی کنفیوژن ہے. لیکن بات سنیں نا, ایک یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ای سی پی کے, لیکن ذرا آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں کہ جو ہے ای سی پی نے بہت کوشش کی کہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو یہ باور کرا سکے کہ جو ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی پھر حکومت جو ہے وہ کرتی ہے تو ای سی پی کو بھی پیرالائز کر دیتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک ڈسپیوٹ ہو گیا, ای سی پی کہتی ہے کہ ہمارا جو ہے اس پہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا. ای سی پی نے اپنے آپ کو خود پیرالائز کیا. دیکھیں جب اس قسم کی کوئی پٹیشن ہائی کورٹ میں جاتی ہے تو ای سی پی کا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے, اور یہ ایکسپرٹس کا خیال ہے شرازی صاحب, آپ اگری شاید کریں, کہ ان کو وہاں سب سے پہلے جا کے جورسڈکشن کو چیلنج کرنا چاہیے. وہ جا کے وہاں ہائی کورٹ کے اندر آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو بیسیکلی دا مومنٹ یو اسٹارٹ ٹو آرگیو دا کیس, تو پھر آپ تو ہائی کورٹ کو پاورز دے رہے ہیں نا. میں یہ ایک صرف ایگزامپل دے رہی ہوں زاہد صاحب ٹو ایکسپلین کہ ای سی پی خود پاورز کئی دفعے سیٹ کر دیتا ہے ایز این انسٹیٹیوشن. This is the point I'm trying to make, کہ وہ ریزسٹ نہیں کرتے. عارفہ, لیکن وہ جو آپ بات کریں کہ ایزرٹ بھی نہیں کرتا اپنے آپ کو, اور ضابطۂ اخلاق کے معاملے پہ کہ ایک ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں, ان کی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے, لگتا ہے کہ وہ بھی ٹیک اپ ہو جائے گی. ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے بھی جو آپ نے حد مقرر کی ہے کہ اتنے پیسے آپ خرچ کر سکتے ہیں, میرے خیال میں اس پہ کبھی بھی امپلیمنٹیشن الیکشن کمیشن نے نہیں کروائی. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ایزرٹ کرے, تاکہ اس کے پاس جو اختیارات ان کا ہمیں استعمال ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. نہیں ہوگا تو پھر معاملات کہیں اور جائیں گے, ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے, سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ اگرچہ ایک ارینجمنٹس کر دی گئی ہیں, لیکن عارفہ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک آپ نے پیرلل فورم بھی بنا دیا ہے. گویا کہ معاملہ صرف الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں بھی چلا گیا ہے, اگرچہ ان گڈ فیتھ کیا گیا, لیکن بات یہ ہے کہ پیرلل ایک فورم تو بن گیا. بہرحال ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد اینکر پرسن صحافی گل بخاری کی گمشدگی, پھر ان کے بعد گھر واپسی, اور ساتھ میں اسد کھرل ایک صحافی اور ہیں جن کے اوپر تشدد ہوا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیا وجوہات ہیں, اس پہ ایک چھوٹی سی بحث کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
پروگرام میں پھر خوش آمدید. ذکر کر کے کل رات پیش آنے والے دو واقعات کا لاہور میں پیش آئے ہیں. ایک صحافی اینکر پرسن ہے گل بخاری صاحبہ جنہیں پرسرار طور پہ لاپتہ ہوئی ہیں, چند گھنٹوں بعد گھر واپس آ گئی. ساتھ میں ایک اور صحافی ہیں سینئر صحافی اسد کھرل, ان کے اوپر بھی بتایا گیا کہ کل تشدد ہوا, ان کو پھر اسپتال لے جایا گیا. ابھی تک وجوہات کا علم نہیں ہو سکا کہ ہوا کیا ہے. اگرچہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحافیوں کے حوالے سے زیادہ کوئی بہتر ملک نہیں ہے, یہاں پہ ہارڈ کنڈیشنز میں صحافیوں کو کام کرنا پڑتا ہے. بڑی تاریخ ہے یہاں پہ, کچھ صحافی ایسے بھی ہیں کہ جو جان سے بھی گئے, کئی قسم کی صحبتیں برداشت کی. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جائے تو پاکستان میں کئی ملکوں سے کہیں بہتر اظہار رائے کی آزادی کا ایک ہمیں ملتا ہے. یہاں پہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل پریس ان چینز نہیں ہے, کافی تک ہے ہمیں آزادی کہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن میں جو ظاہر صاحب آپ کی طرف ایک نقطہ لے کے آتا ہوں کہ قومی مفادات ایک ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے, اور میں کہیں کل پرسوں کہیں بیٹھے تو ہم ایک ڈیبیٹ میں میں نے یہ نقطہ وہاں پہ اٹھایا کہ اگرچہ دیکھا جائے تو ہم پڑوس میں بھارت کی مثال دے سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک لیجٹیمیٹ ایک سٹرگل چل رہی ہے کشمیریوں کی, لیکن ہم کتنے بھارتی چینلز کو دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر کے اوپر روز وہاں پہ ٹاک شوز کر رہے ہوتے ہیں, یا وہاں کے صحافی میر وائز عمر فاروق کو یا سید علی گیلانی یا کسی اور وہاں پہ کشمیری شخصیات کو انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, یا اس کاز کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں تو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں جہاں جو آپ کو ڈس الاؤ کرتے ہیں, جو آپ کو منع کرتے ہیں کہ کچھ ایریاز کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے. تو پاکستان میں بھی لگتا ہے آپ کو ایسے ہے کہ کوئی ایسے صحافی جو بالخصوص ان ریڈ لائنز کو کراس کرتے ہیں, پھر ان کے لیے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں, اور ان کو میرا خیال میں کچھ تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے جب قومی مفادات کا معاملہ ہو. تو دیکھیں ایک بات یہ آتی ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ پریس ان چین نہیں ہے, وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ کوئی قوانین اس قسم کے نہیں ہے جو پابندی لگاتے ہیں. لیکن جو پاکستان میں جو خطرناک صورت بن کے آ گئی وہ یہ ہے کہ جو قوانین سے باہر ایک لحاظ سے جو ہراساں کیا جاتا ہے جرنلسٹوں کو, یقینی طور پہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کی جو باتیں کر رہے ہیں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ طریقہ کہ کوئی جو ہے کیا ایجنسی یا کوئی اور لوگ جو ہیں اس قسم کی کارروائی کریں, وہ کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. پاکستان میں جو سب سے خطرناک ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے قوانین ہوتے تھے, سینسرشپ ہوا کرتی تھی, پری سینسرشپ ہوا کرتی تھی, لیکن یہاں پہ جو اب سلسلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے جس کو کہتے ہیں نامعلوم افراد, ان کی طرف سے جو کارروائی ہوتی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, اور یہ بات ہر جگہ دنیا بھر میں ہوتی ہے کہ جرنلسٹوں سے کوئی جو باتیں کرتے ہیں اس سے لوگ متفق نہیں ہوتے ہیں, یا ایک لحاظ سے جو ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن جرنلسٹ اپنا کام کرتے ہیں. اصل بات یہ آتی ہے کہ فرض کیجئے آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ یہ طے نہیں کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا, کون شخص کو کیا کہنا چاہیے. ان کا اختیار تھا, لیکن یہ طریقہ جو ہے کہ آپ اٹھا کے لے جائیں وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے, چاہے کوئی بھی ہو. آپ صاحب اس کے اندر ایک, ہاں جی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میں جو زیادہ ایک پریشانی کی بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ ان واقعات کے پیچھے کون تھا, مگر آہستہ آہستہ یہ پرسیپشن بلڈ ہو رہا ہے کہ پاکستانی ریاست انٹیمیڈیٹ کر رہی ہے صحافیوں کو یا اور لوگ جو تنقید کرتے ہیں, اور یہ جو پرسیپشن ہے نا یہ بہت برا ہے میرے خیال میں, ہم ملک کے لیے انٹرنیشنلی بھی ڈومیسٹکلی بھی. ہم نے اتنی وار اگینسٹ ٹیررزم کے اندر اچیومنٹس ہماری ہوئی ہیں, اینڈ آئی تھنک جب ہم وہ لڑائی لڑ رہے تھے, جب بہت ایک کریٹیکل سٹیج پہ تھے, اس وقت یہ پرسیپشن اتنا نہیں تھا جتنا اس وقت بلڈ ہو گیا ہے, جب مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کافی حد تک اپنی پوزیشن کو سیکیور کر لیا ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں بھی اور ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں پرسیپشن بلڈ ہو رہا ہے بار بار. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا ایک اور بات بھی آتی ہے, یہ بہت اہم بات ہے کہ کون کر رہا ہے. ایک ٹھیک ہے مجھے تو لگتا ہے یہ کہ بات سے تو صاف نظر آتی ہیں, آیا نظر آتی ہے, کیونکہ ایجنسیوں کا اپنا رول, وہ تو بہت سی چیزوں میں جیسے بلاگرز کے بارے میں تھا وہ تو خیر ثابت بھی ہو چکا ہے, آ گئی بات. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہیں اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں. اب جیسے مجھے لگتا ہے گل بخاری اور اسد کھرل کا دو معاملات الگ الگ لگتے ہیں, کیونکہ اسد کھرل جو ہے جو ان کے خیالات ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی نوعیت ذرا مختلف ہے. تو لیکن دونوں صورتوں میں بات وہی آتی ہے. جی ایک چھوٹا سا بریک کے بعد متحدہ مجلس عمل کا 12 نکاتی انتخابی منشور ہے بڑا امپریسو,
मुमकिन भी हो पाएगा कि नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये नुक्ता रखेंगे आरफा और जैद साहब के सामने। कौमी पॉलिसियों की तश्कील और अमल दरामद में नौजवानों की हौसला अफजाई। आर्टिकल 48F के मुताबिक सूदी निज़ाम का मुकम्मल और कम से कम मुद्दत में खात्मा। अंदरून मुल्क असासों का तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी की मुकम्मल हौसला अफजाई। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मुद्दत मसला जी दोबारा एक्शन में आ गई है। शराइद साहब आवाज क्यों रहे हैं? नहीं मैं तो खुश हो रहा हूँ कि फिर एक दीनी जमातें मिलकर बैठी हैं। बड़ा इनकलाबी किस्म का मंशूर है। देखें तो आज़ाद खारजा पॉलिसी है, इस्लामी दफात का तहफ़्फ़ुज़ भी है, साथ में तालीमी निसाब के अंदर भी मॉडिफिकेशन लेके आएंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली फ़िरका वारियत का खात्मा जी बहुत बड़ा नासूर है पाकिस्तान में। तो मिली यकजहती काउंसिल भूल गई आपको? बचपन से हम कवर कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं शराइद साहब। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि जहाँ पे उनको लगा कि उनका वोट बैंक खराब हो सकता है ना, वो नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा काला बाग डैम जरूरी थोड़ी है पानी के मसाइल इससे हल होंगे, और बड़े हाल इसके मौजूद हैं, लिहाजा काला बाग डैम की बात ना ही करें तो बेहतर है। सूबे बनाने के बाद उन्होंने किया कि बनने चाहिए, बट लिसानी बुनियादों पर नहीं, इंतजामी बुनियादों पर बनने चाहिए। कितना एग्जाम्पलरी है आपको लगता है? सूद का उन्होंने मुकम्मल तौर पे खात्मे के बाद पहले तो मुझे लगा कि वो चाह रहे हैं कि जो सिस्टम चल रहा है इसको भी चलने देंगे, बट इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देंगे। तो जो कहती थी जमात इस्लामी कि सूदी निज़ाम का खात्मा ये हराम निज़ाम है, गलत निज़ाम है, नहीं होना चाहिए। अगरचे पैरेलल निज़ाम की कभी भी बात नहीं कि उनके पास है क्या, अगर वो निज़ाम लेके भी आएंगे वो क्या निज़ाम होगा, बैंकिंग का निज़ाम उनके पास है क्या। बट पहली बार लगता है कि थोड़े से माइल्ड हुए हैं कि नहीं ये निज़ाम भी चल ही सकता है साथ। शराजी साहब असल में मसला ये है कि MMA अभी भी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फोर्स पाकिस्तान में नहीं है। 2002 के तजुर्बे के बाद हम सबका ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑफ कोर्स वो परफॉर्मेंस उनकी शायद बेहतर रहेगी, मगर खैबर पख्तूनख्वा के बाहर तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूबे में एटलीस्ट सिंध और पंजाब के हद तक कि कोई उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है या हम कंसिडर करें कि वो एक बहुत बड़ी फोर्स होगी। पहली बात तो ये है, जिससे कि आज आप फ्रंट पेजेस भी अखबारों के देखते तो आपको ढूंढनी पड़ती है ये खबर। 11 पॉइंट एजेंडा जो PTI का था वो स्प्लैश हुआ था इनकी बैक पेजेस पे थी या फ्रंट पेज पे भी सेकंड हाफ पे लगी हुई थी, तो उससे भी अंदाज़ा होता है। दूसरा वो जैसे वो अंग्रेज़ी का एक जुमला है ना, यू हैड मी एट हेलो, मैं तो वो इस्लामी नफाज पे ही रुक गई ना, आगे मैं पढ़ ही नहीं पाई जब मैंने सुबह खबर पढ़ी। यही झटका लगा आपको? यही झटका लगा है, क्योंकि देखिए ये पिछली दफ़े भी इन्होंने जब खैबर पख्तूनख्वा में आए थे तो इस तरह की बात हुई थी। अब 2002 के बारे में हमें क्या याद है? खैबर पख्तूनख्वा में सारा जोर तो बिल बोर्ड्स पे था, एक हिस्ट्री बुक्स में तब्दीलियाँ की और एक वो बिल बोर्ड्स पे ख़वातीन के तस्वीरें उतार के, और वही तो कह रही हूँ ना कि ये इनकी गवर्नेंस की यही चीज याद है ना। चला सकते थे हाँ, तो ये क्या फिर मुझे तो ये याद होता है। और जब वो मैंने कहा कि पहला जुमला पढ़ा तो फिर मैंने कहा ओए ये तो गल हो गई है, तो आगे उसको क्या डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो है मेरा तो खैर एज आई सेड शायद नजरियाती इख्तिलाफ है रिलीजियस अलायंस से। और फिर ऐसे में कि जब पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि इसकी बुनियाद, ये असास, इसकी जो बुनियाद है वो इस्लाम से, शरिया से बुनियादी तौर पे सारी डायरेक्शंस ले रहा है, वहीं से गाइडेंस ले रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इसका आइन कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामी, तो फिर उसके बाद कौन सी चीज़ें हैं कि जो मेरे ख्याल में रिलीजन के तहत प्रैक्टिस नहीं हो रही। ज़ाहिर साहब आपको क्या लगता है इस्लामी दफात को छोड़ दें, बाकी जितना भी उन्होंने दिया है अपने इंतखाबी मशहूर है बड़ा एग्जाम्पलरी, बट जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2002 से 2008 तक वो KPK में रहे हैं, इक़्तिदार में रहे हैं, बट हमें कोई ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस नज़र नहीं आई। इस बार को लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी के साथ MMA आ रही है। सर देखिए एग्जाम्पलरी तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि एग्जाम्पलरी तो कोई ऐसी नई बात नज़र नहीं आती, तो रेटरिक है, और रेटरिक जो है वो हम अरसे दराज से सुनते आ रहे हैं, क्या जी ये करना है हमें, इस्लामी निज़ाम लाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, यही उसका मफहूम पूरा बन के आता है। कैसे होगा वो निज़ाम, वो उनके सामने कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब मसला ये आता है कि इस किस्म की जो मैनिफेस्टो हैं वो तो मेरा ख्याल एक उसका इसको कहते हैं ना कि जब इलेक्शंस आते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना कोई ना कोई मंशूर देती हैं,
कुछ आइन का भी तकाजा है, इलेक्शन कमीशन का भी तकाजा होता है कि आप मैनिफेस्टो दें, तो लेकिन उसकी नौयत कुछ भी बन के नहीं आती है, क्योंकि जो है कॉल और फेल में बहुत बड़ा तजाद होता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि MMA की अगर मंशूर आया है तो उसका इम्पैक्ट लोगों में इसलिए नहीं पड़ सकता है कि किसी को यकीन नहीं है कि MMA जो है वो कोई कामयाबी उस तरह की हासिल कर सकेगी। एक तो सबसे बुनियादी चीज़ ये आती है कि इम्पैक्ट की बात किया है। आप 50 चीज़ें कहते हैं, इससे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी भी चीज़ें कह दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। असल मसला जो पाकिस्तान की आती है सियासी जमातों को, चाहे वो MMA हो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें ये था कि रेट्रिक से हट के बात नहीं करती। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे मिसाइल हैं जिसका एक कॉन्क्रीट तरीके से बात होनी चाहिए, और न सिर्फ MMA पे ये इसका इतलाक़ है बल्कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी है कि जब आप अपना मंशूर दें तो आपको उसमें संजीदगी का भी मुजाहरा करना चाहिए। सिर्फ एक फॉर्मल तरीके से जो आप दे देते हैं कि भाई एक रूटीन है, एक रिचुअल है कि आप अपना जो है मैनिफेस्टो दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बात सही है कि MMA का इस वक्त इम्पैक्ट देखें। ठीक है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है इस लिहाज से कि ये जो है वो सियासत में या जमहूरी सियासत का एक अमल का हिस्सा है। इनकी नौयत जो जमात इस्लामी हो या JUI है, उसकी नौयत उन तंजीमों से बहुत मुख्तलिफ है जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि इस निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं अपने जो एक हथियार के तहत या दहशत गर्दी के तहत। इनका कम अज़ कम ये है कि वो जमहूरी अमल का हिस्सा बन के आते हैं। लेकिन एक और बात भी आती है कि जमहूरी अमल के जब हिस्सा बन के आते हैं तो उनको और भी चीज़ें करनी चाहिए। असल मसला आता है पाकिस्तान में कि इस वक्त जो है जो मसाइल हैं उससे तो आप सिर्फ इस्लामी निज़ाम लेके आ जाएंगे, वो काम नहीं करेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है किन चीज़ों पे किन सबसे बड़ी बात। जी सॉरी, मैं आपकी बात काट सवाल पूछना चाह रही थी आप दोनों से कि आपने ये जो भी बात की ना कि इनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है और एक रिलीजियस अलायंस का, अब वो जो आप तस्वीरें देखें जो जहां इन्होंने ये अब मैनिफेस्टो की बात की है, जो अमूमन इनके जलसे भी होते हैं सिर्फ उसमें मर्द नज़र आते हैं। मेरी एक थियरी ये है कि हम लोग जो वोटर होता है वो वोट करते हैं उन लोगों के लिए जो या तो हम जैसे लगते हैं या हम उन जैसा होना चाहते हैं, एक एस्पिरेशनल वो हो। अब मौलवियों से भरा हुआ जब एक स्टेज होता है, लंबी लंबी उनकी दाढ़ियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन ऑल्सो भी वो वोटर को अट्रैक्ट नहीं करते। Maybe this is one of the reasons कि ये पार्टी, मतलब कि आप जैसे AKP को अगर टर्की में देख लें, वो भी एक जमात इस्लामी का वर्जन है, मगर उनके आपको जो सारे लोग हैं, अर्दोगान हो कुछ हो, वो ऐसे लगते नहीं हैं। दे लुक लाइक ऑर्डिनरी सिटीजन्स। गेटअप के साथ दूसरा मेरे ख्याल में खवातीन की पार्टिसिपेशन भी नजर आती है वहाँ पर। जमात इस्लामी की हद तक तुमने देखा है कि इंतखाबी सियासत में वो उनकी हमें नजर आई हैं, लेकिन दीगर जमातों में शायद हमें ये कहीं नजर नहीं आ रही। खवातीन जैसी नहीं नजर आई ना, वो मुख्तलिफ लगते हैं। इत्तेहाद आप तो ऐसी बात की तवक्का कर रहे हैं जिसमें उनका मंशूर उसके मुतजाद बात करता है। देखिए, जब उनका तो इसलिए भी एक कॉन्फ्लिक्ट बन के आता है जो दूसरी सियासी जमातों से जहाँ पे औरतें पार्टिसिपेट करती हैं, वो तो इस बात के इख्लाफ करते हैं, JUI खास तौर पे, कि औरतों को आप सियासत में ले। उसको बात छोड़ दें कि आप तो जलसों की बात करी, बहुत आगे चले गए। आप तो ये तक देख लें कि KP में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इन्होंने औरतों के वोटों पे भी पाबंदी लगाने का किया है, बल्कि उनका बस चलता तो ख्वातीन की जो है वोट का हक है वो भी खत्म कर देते। वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती है उसमें। आप JUI का देख लें, ठीक है, जमात इस्लामी में है, एक टू बी वेरी फेयर, जमात इस्लामी में औरतों की बहुत बड़ी शरकत होती है, ये सब कुछ सही है उसकी। लेकिन JUI को देख लें, जब उनके पास मेंबरान मुंतखब हुए थे 2002 में, तो उनके पास तो ख्वातीन थी नहीं जिनको वो असेंबली में लेके आते। तो किसी की भाभी आ गई, किसी की भांजी आ गई, इस तरह के तो वहाँ पे वो इंतखाबात हुए हैं उसमें। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल उस तरह पार्टिसिपेशन ख़वातीन की नहीं। और फिर साथ में ये भी है ज़ाहिर साहब चाहिए दीनी जमातों का इत्तेहाद, लेकिन इसमें मौलाना शमीउल हक की जमात हमें कहीं नज़र नहीं आती। तहरीक मिनाजुल कुरान, ताहिरुल कादरी साहब, वो भी एक दीनी जमात है, वो भी नज़र नहीं आ रही। इसी तरह बाकी कई जमातें ऐसी हैं, मेरे ख्याल में सारी की सारी एक प्लेटफार्म पे नहीं खड़ी हुई। और मोर इम्पॉर्टेंटली मौलाना फजल रहमान साहब जो अपने मंशूर में ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जारियत का भी बड़ा मौसर वो जवाब देंगे। वो 15 बरस तक कह सकते हैं हम, जो 3 पार्लियामेंट्स की टर्म्स थी उसमें वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। उस मामले पर तो मेरे ख्याल में अभी तक उनकी तरफ से कोई एक जुमला भी ऐसा नहीं है जिससे हम कहें कि कश्मीर का मुकदमा बेहतर अंदाज में पाकिस्तान लड़ पाया है।
پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے نگراں سیٹ اپ کی. اگرچہ انتخابات ہونے کو ہیں لیکن بلوچستان میں اور پنجاب میں ابھی تک نگراں سیٹ اپ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ چھوٹی سی بریک کے بعد اسے ڈسکس کریں گے. پروگرام میں پھر خوش آمدید. عارفہ شکر ہے کہ کوئی ایک ڈیڈ لائن تھی نگراں سیٹ اپ لانے کی، ورنہ سیاستدانوں کے اگر اختیار میں ہوتا تو الیکشن سے صرف 2 دن پہلے لے کے آتے، اس سے پہلے ہرگز نہ لے کے آتے. اگرچہ پنجاب کے اندر خادم اعلیٰ صاحب تو کل پریس کانفرنس کر کے گھر چلے گئے ہیں، ان کے حساب سے حکومت ختم ہو گئی ہے. نال انہیں کہا کہ جنہوں نے گالی نہیں کرنی پی ٹی آئی دے نال، لہٰذا مشاورت میں جا نہیں رہے. پارلیمان نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا اور وہاں سے کوئی ہمیں نگراں وزیر اعلیٰ ملے گا پنجاب کا. لیکن میں اگر بلوچستان کی بات کروں، وہاں پہ اگرچہ بائیکاٹ کیے ہے حکمران جماعت نے، لیکن بات ٹھیک ہے. وہاں پہ جو 3 اور اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے نمائندوں کو پارلیمانی کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا. جے یو ایف اے بھی وہاں پہ ہے، اسی طرح مینگل کی جو پارٹی ایک ہے نیشنل پارٹی، اور اسی طرح بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی، ان تینوں لوگوں کو وہاں پہ ریپرزنٹیشن نہیں دی گئی. اور میرے خیال میں یہ اپنی جگہ پہ ایک بڑا ویلڈ نقطہ ہے کہ اگر ایوان کے اندر 3 اور جماعتیں تھیں اپوزیشن میں تو ان لوگوں کو لینے کے بجائے آپ نے صرف نون لیگ، نیشنل پارٹی جو مالک صاحب کی ہے، اور اسی طرح جو پی کے میپ ہے جو چکزئی صاحب کی پارٹی ہے، ان کی طرف سے لوگ تھے. باقی 3 جماعتوں کو آپ نے نظر انداز کیا، کمیٹی میں شامل نہیں کیا. تو بات بالکل ٹھیک تھی. ہاں لیکن یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے جو نامینیشنز آئی ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ بڑی ٹھیک ہے. اشرف جہانگیر قاضی صاحب بہت بڑا نام ہے، آپ نے دیکھا ہے سفارتی دنیا میں ان کا نام ہے. اس طرح اسلم بہتانی اسپیکر رہے ہیں سابق، اور حکومت کے نام آئے ہیں. علاؤالدین مری صاحب میرے خیال میں آپ نہیں جانتی، میں بھی نہیں جانتا. اس طرح سردار شوکت پوپلزئی صاحب، جس طرح سنجرانی صاحب کو آپ نہیں جانتی تھی، میں نہیں جانتا تھا. ہم تو ایک ہی پوپلزئی صاحب کو جانتے ہیں جو عید کا چاند دیکھ لیتے ہیں. نہیں، آئی تھنک بیسکلی ایشو یہ وہی ہے، ایک پولیٹیکل پولرائزیشن بہت ہے، جیسے کہ پنجاب میں ہم نے دیکھی کہ اتنا ڈسٹرسٹ ہے حکومت میں اور اپوزیشن میں کہ وہ اگری نہیں کر پا رہے. اور دوسرا ایک پولیٹیکل امیچورٹی بھی بہت ہے. آئی تھنک ہماری زیادہ تر سیاسی جماعتیں جو ہیں، اتنا پروسیس جو جمہوریت کا ہے وہ ٹوٹ کے جلتا ہے کہ ان کو نیگوسیشن اور گیو اینڈ ٹیک کا جو آرٹ ہے نا وہ نہیں ہے. تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ فیصلہ تو کرنا ہے اور اگر ہم ہی گیو اینڈ ٹیک کر کے فیصلہ کر لیں تو بہتر ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کی طرف چلا جائے. بٹ وہ اس طرح ہمارے ہاں لگتا ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں اور ان کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ونر ٹیکس آل والا ایٹیٹیوڈ. ایگزیکٹلی. زاہد صاحب، اس سارے پروسیس کے اندر جو خامی نظر آئی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگلی پارلیمان اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی دیکھے کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے کہ فیوچر میں اس طرح نہ ہو کہ ان الیکٹڈ فورم پہ چیزیں جائیں، پھر اس طرح سیاستدان تماشا بھی بنے کہ ان میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے بارے میں کوئی فیصلہ کر پائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو بھی سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے اگلی پارلیمان میں؟ بالکل صحیح بات ہے. جب سیاسی پارٹیاں ایک جو ہے جمہوری عمل کی یہ بات آتی ہے تو جمہوری عمل کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی آپ کو اختیارات ملیں اس کو تو آپ استعمال کر لیں. جو کچھ پنجاب میں ہوا، جو پی ٹی آئی نے کیا ہے، تو وہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو اتنی امیچیور ہیں کہ جو ہے خود بجائے جمہوری عمل کو مضبوط کرنے کے انہوں نے کمزور کرتے ہیں. پھر شور بھی کرتے ہیں کہ فلانے نے وہ جو ہے وہ کیوں مداخلت کر دی، ادارے جو ہیں وہ اپنے اس میں دائرہ کار میں کام کریں. یہ سب ہونا ضرور چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر آپ اس پہ بھی متفق نہیں ہوتے ہیں کہ کس کو جو ہے انٹرم بنائے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا ہے پنجاب میں کہ جو ہے جس پہ آپ متفق کر سکیں. ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنا بندہ، یہاں پہ بھی اپنا بندہ لے کے آئیں. تو اپنا بندہ جب لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو خود جو انٹرم گورنمنٹ کا یہ کیئر ٹیکر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پورا آپ نے کانسیپٹ بنایا ہی اس وجہ سے کہ جو ہے اس وقت مدت کے لیے جب الیکشن ہو رہے ہوں تو ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کا اپنا سیاسی انٹرسٹ نہیں ہو اس پہ. اب جو ہے وہ میرے خیال پی ٹی آئی کا جو ہے ایک کے متعلق لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ایک پارٹی جو ہے جو اپنے آپ کو چینج کی پارٹی کہتی ہے، سب سے زیادہ جو ہے ناکارہ جو لگی ہے اس پورے دور میں وہ پی ٹی آئی لگی ہے. اور جو ایسا لگتا ہے کہ اس میں ان کا پورا ایک زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں روڑے اٹکا دیے جائیں، اور نہ ہی وہ فیصلہ کر پاتے ہیں، نہ ہی جو اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے کسی چیز پہ مستقل مزاجی سے کام کر سکتے ہیں.
جو نام انہوں نے دوسری دفعہ دیا ہے اس پہ تو آپ ہنس سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں آتا ہے کہ ان کے پاس صرف ذہن میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں. تو یہ بھی عجیب تصور بن کے آیا ہے. اور بعض لوگ تو ایسے نام دیے ہیں جس کو لگتا ہے کہ پھر سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی واقعی جو ہے اس ملک کے جوانوں کو یا تبدیلی کے لیے بات کر رہی ہے. ایک تو مجھے تو لگتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ پارٹی آف ریگریشن ضرور ہے، پارٹی آف چینج نہیں ہے. صحیح، پارٹی آف چینج نہیں. کنی طور پہ سارے پروسیس میں پی ٹی آئی کے لیے تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، لیکن باقیوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے. اور جس طرح زاہد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بجائے یہ کہ اپنا بندہ لے کے آئیں، عوامی اور جمہوری بندہ لے کے آئیں، کیونکہ آخر میں آپ نے سسٹم کو مضبوط کرنا ہے اور اسی سسٹم نے پھر آپ کو مضبوط کرنا ہے. اور اگر عوامی اور جمہوری آدمی آئے گا تو یقینی طور پہ بہتر انداز میں ڈیلیور کر پائے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.